کا موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت کیجیے، نیکیوں کو ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ بہت اہم موضوع، چونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان مبارک کے مہینے سے فارغ ہوئے۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا جس میں ہم نے پورے کے پورے رمضان اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت سے کی، نمازوں کا اہتمام ہم نے کیا، فرائض تو فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کیا، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا ہم نے اہتمام کیا، جس میں بہت زیادہ نیکیاں ہم نے حاصل کی۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، روزے رکھ کر خیر میں اچھائیوں میں آگے بڑھے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، روزہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی، اللہ رب العالمین کو خوش ہم نے۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات ہم نے کیا، زکوٰۃ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات کیا، کھانا کھلانے میں ہم آگے بڑھے، کپڑا پہنانے میں ہم آگے بڑھے، اور دیگر اور نیکیوں میں غریبوں کی مدد میں، محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے آگے بڑھے، یعنی کثرت سے صدقہ و خیرات کیا۔ ذکر و اذکار ہم نے کثرت سے کیا کہ ہماری زبانوں پر ذکر و اذکار، رات کے وقت ذکر و اذکار، دن کے وقت ذکر و اذکار، کھڑے ہوئے ہیں ذکر و اذکار، لیٹے ہوئے ہیں ذکر و اذکار، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر رمضان المبارک میں جاری اور ساری رہا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ تو بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اسے سنتے اور اسے سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نیکیاں حاصل کی۔ فرض کے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ جمع کر دیا، ایک جمع غفیر نیکیوں کا ڈھیر ہمارے پاس جمع ہو گیا کہ ہم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے راتوں میں قیام کیا، راتوں کو ہم نے جاگا، جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ سے امید ہے کہ اس رات کو ہم نے حاصل کیا، اس رات کو ہم نے پایا، اس رات قرآن مجید کی تلاوت کی، اس رات نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کی، دعا کیے، توبہ استغفار کیے، جس کے ذریعے سے نیکیوں میں بہت زیادہ ہم آگے بڑھ گئے، اور ہمیں اعتماد ہے، ہمیں امید ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی مغفرت سے، کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھا۔ لیکن یہ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہونے پائے، یہ نیکیاں ہماری تباہ و برباد نہ ہونے پائے، یہ نیکیاں ہماری مٹائی نہ جائے۔ ان نیکیوں کے کرنے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے اسلاف اتنے حساس ہوتے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے نیکیاں کرتے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کیا کرتے۔ کیوں؟ صرف نیکی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، نیکی کو محفوظ رکھنا یہ کمال ہے۔ نیکیوں کے کرنے کے بعد، نمازوں کے پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد، صدقہ و خیرات کے بعد، اچھائیاں کر لینے کے بعد ان اچھائیوں کے قبول ہونے کی فکر کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، نیکیوں کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل اور اس عمل کی قبولیت کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے اس کا نقشہ اس انداز میں پیش
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ نیکیوں کو، ہماری یہ محنتوں کو، ہماری یہ کاوشوں کو، ہمارے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیے جانے کو تو قبول فرما. اس لیے اتنی محنت کرنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین قبول نہ کرے اور نیکیاں ضائع ہو جائے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہمارے بارے میں، اس بات کی نصیحت اور پیغام دیا گیا کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، نیکیاں کریں تو ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تقبل دعا، ہم نے جو دعائیں کی ہے وہ دعاؤں کو قبول فرما، ان نیکیوں کو قبول فرما، ان اچھائیوں کو قبول فرما، ان نمازوں کو قبول فرما، ان روزوں کو قبول فرما، ان صدقہ و خیرات کو قبول فرما، ان نیکیوں میں اذکار کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما. یہ لازم اور ضروری. اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مال و دولت نہیں دیکھے گا، حسب نسب نہیں دیکھے گا، چہرہ نہیں دیکھے گا، خاندان نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھے گا. اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، وہ نعمتوں کی زندگی میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. اور اگر کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے تو جہنم میں ہوگا، حاویہ میں ہوگا، آگ اور نار میں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ اس انداز سے پیش کیا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. رہے وہ لوگ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، جن کی نیکیاں زیادہ رہی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں، وہ کامیابی کی زندگی. اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، جس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، انہیں حاویہ میں جھونک دیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، حاویہ یہ جہنم کا نام ہے، جہنم میں پیش کر دیا جائے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ نیکیاں زیادہ ہونا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور نیکیاں زیادہ کب ہوں گی؟ جب نیکیاں کر لینے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں تو وہ نیکیاں زیادہ ہوگی. اگر ان نیکیوں کی حفاظت نہ کی جائے، ان نمازوں کی حفاظت نہ کی جائے، ان روزوں کی حفاظت نہ کی جائے، اس قرآن مجید کی تلاوت کی حفاظت نہ کی جائے، صدقہ و خیرات کی حفاظت نہ کی جائے، کسی کے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک کیا، کسی کے ساتھ خیر کا برتاؤ کیا اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہے، وہ نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، وہ نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے. اس لیے نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اب وہ نیکیاں تباہ کیسے ہوتی ہے، نیکیاں برباد کیسے ہوتی ہے، نیکیاں ضائع کیسی ہوتی ہے، نیکیاں ختم کیسی ہوتی ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں کئی دلائل ہیں جس میں سے خاص اور اہم مختصراً ہم جانتے ہیں. نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے شرک کرنے سے. اگر کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ضرورت مندوں کے کام آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، تو یہ شرک اس کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور آج اس طرح کا شرک مسلمانوں میں ہے. نماز پڑھنے والوں میں رائے، صدقہ و خیرات کرنے والوں میں رائے، روزے رکھنے والوں میں رائے. شرک کس انداز سے؟ اللہ کی ذات میں تو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں. رازق صرف اللہ رب العالمین، مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ رب العالمین، عزت اور ذلت عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین.
بیٹا بیٹی دینے والا یا بیٹا بیٹی دونوں ملا کر دینے والا یا بانچ کرنے والا صرف اللہ رب العالمین. اب اگر یہ اختیار کسی اور کو دے دیا جائے تو اللہ کی صفت میں ہوتے دوسروں کو اللہ کی عبادت. رکوع صرف اللہ کے لیے عبادت ہے, سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہے, نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے عبادت ہے, قربانی صرف اللہ کے لیے عبادت ہے. اب اگر یہ غیر اللہ کے لیے دی جائے تو جو حق اللہ کا ہے وہ غیروں میں تقسیم کر دیا گیا, شرک آ گیا. اور شرک اگر آتا ہے تو عام انسان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 7 پارہ سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا. کتنے انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر کیا؟ 18 بڑے بڑے نبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. ان کے ذکر کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا, اعلان کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ان کے اعمال کی ہم ضائع کر دیتے, مٹا دیتے. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے عملوں کو بھی ہم برباد کر دیتے, ضائع کر دیتے. کفار مکہ نمازیں پڑھتے تھے, کفار مکہ حج کرتے تھے, کفار مکہ صدقہ و خیرات کرتے تھے, کفار مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے, ستو کھلاتے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن ان کے شرک کی وجہ سے ان کے عمل باطل, ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی, انہیں توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اللہ کو ماننے والے. کیوں؟ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے, اگر شرک نبی بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے اعمال کو بھی ہم ضائع کر دیتے اور آپ آخرت میں خسارہ. اپنے عمل کو برباد نہ کیجیے, اپنی نیکیوں کو برباد نہ کیجیے, اپنی نمازوں, اپنے حج, اپنے عمرہ, اپنی زکات, اپنے صدقہ خیرات کو ضائع نہ کیجیے شرک کر کے. نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے کفر, انکار, اللہ کا انکار, اللہ کے رسول کا انکار, توحید کا انکار, سنت کا انکار, آخرت کے دن کا انکار, تقدیر کے اچھے برے ہونے کا انکار, ایمانیات کا انکار. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, اگر کوئی ایمان کا انکار کر دیتا ہے فقد حبط عمله, تو اس کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں, وهو في الآخرة من الخاسرين, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے. نیکیوں کو تباہ کرنے والوں امور میں سے شرک, کفر, ارتداد یعنی مرتد ہو جانا, ایمان کے بعد ایمان سے ہٹ جانا, ایمان سے پھر جانا, یہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اگر کسی شخص نے بہت زیادہ نیکیاں کی, خیر کی, اچھائیاں کی, اللہ کا ذکر کیا, اس کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کے عمل باطل ہو جاتے ہیں اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. جیسے مثال میں نے بہت ساری ابلیس, یہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ نیک بندہ, تبھی تو یہ تھا جنوں میں سے, لیکن اللہ رب العالمین نے اسے فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا. یہ اعزاز, یہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا, لیکن اللہ رب العالمین کا حکم کی نافرمانی کی, اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک ملعون قرار دیا, رجیم قرار دیا, سرکش قرار دیا, اور جہنم میں اسے ڈالنے کا وعدہ اللہ رب العالمین. تو ارتداد یعنی مرتد ہو جانا انسان کا, تو یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. نیکیوں کو کون سی چیز ضائع کر دیتی ہے؟ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 26واں پارہ سورہ محمد میں خاص طور پر ایمان والوں کو, چونکہ نیکیاں کرنے والے ایمان والے, تو ایمان والوں کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے, تباہ نہ ہو جائے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں,
دنیا بھر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو نیکیوں کی حفاظت کس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کی حفاظت، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیجیے، بدعات کو ارتکاب کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب، بدعات دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو بدعات کہتے ہیں۔ دلائل بہت سارے، صرف اشارہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا، بہت زیادہ نیکیاں اور خیر اور اچھائیاں ہم نے کی۔ یقیناً اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مغفرت اور بخشش اللہ رب العالمین نے کر دی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بدعات کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ بدعات نیکیوں کو تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو نمازیں پڑھے، ایسے لوگ جو روزے رکھے، ایسے لوگ جو حج کرے، ایسے لوگ جو زکات ادا کرے، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، لیکن بدعات ان کے عملوں میں آ گیا، بدعات ان کی نمازوں میں آ گئی، بدعات ان کی زندگیوں میں آ گئی، وہ سارے کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر۔ ایسے دلائل بہت سارے، اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، داڑھی کے، وضو کے آثار اور نشانیاں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں، یہ لوگوں نے آپ کے بعد یہ نہیں چیزیں ایجاد۔ تو کون لوگ ہیں؟ نیک کون لوگ ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے، وضو کرنے والے، یعنی نیکیاں کرنے والے، لیکن چونکہ بدعات، لہذا انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تو تھک گئے، راتوں کو جاگا، نمازیں بہت زیادہ پڑھی، بہت زیادہ نیکیاں کی، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 30ویں پارے سورہ غاشیہ میں ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تھک گئے، بہت زیادہ عمل کیا لیکن عمل بدعات پر تھا، لہذا ان کے عمل باطل ہو جائیں گے اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس انداز میں پیش کیا۔ حضرت کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس جھانپ لینے والی کی خبر نہیں آئی؟ قیامت کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کر تھک گئے، راتوں کو جاگ جاگ کر تھک گئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تھک گئے، لیکن ان کے عمل میں بدعت آ گئی، لہذا کہا جائے گا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والوں کے بارے میں کہا جائے گا تصلی نارا حامیہ، انہیں جہنم میں چھوڑ۔ تو یہ بدعت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا اور وہ اس عمل کا ارتکاب کرتا ہے، فہو رد، تو عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے اللہ رب العالمین کے نزد۔ آج کتنے لوگ، یہ ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ماننے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، روزے رکھنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہیں بدعت آ کر تمہارے عمل کو باطل نہ کر دے، تمہارے عمل کو ضائع نہ کر دے۔ سورہ کہف کی آخری آیات میں کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر، پہلا یہ صرف اشارہ، شرک، کفر، بدعت، ارتداد یعنی مرتد ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ کون سا ایسا عمل ہے جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے؟ وہ ہے احسان کرنے کے بعد احسان کو جتنا۔ دیکھیں، احسان کرنے کے بعد احسان کو جتنا، یعنی کسی کی مدد کر لیے، کسی کے کام آ گئے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی کی ضرورت پوری کر لی، اب ہم نے وہ کام تو کر لیا، احسان تو کر لیا، صدقہ و خیرات تو نے دیا، مالی طور پر یا کسی بھی طرح سے مدد آپ نے کر دی، اس کے باوجود اس کے بعد ہم احسان جتاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ غیر ایمان والے ان کے اعمال تو باطل ہے ہی، ان کے اعمال تو برباد ہونے والے ہیں ہی، کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایمان والے چونکہ اپنے اعمال کی، اپنی نیکیوں کی، اپنے خیر کی، اپنے اچھائیوں کی، اپنے نمازوں، اپنے روزوں، اپنے صدقات کی حفاظت کر لے، اس لیے خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلاتے ہوئے والاذى اور تکلیف پہنچاتے ہوئے ضائع. کتنے لوگ ہیں نیکیاں تو کرتے ہیں، صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، مجبوری میں کسی کے کام تو آتے ہیں، کسی کا ساتھ تو دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے احسان جتلا دیتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تیری یہ مدد کی، اور اس طرح. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے نیکی کر دیا. ہمیں بندوں سے ان نیکیوں کی امید نہیں رکھنا ہے، بلکہ بندوں کے رب سے ان نیکیوں کی امید رکھنا. نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا یا تکلیف پہنچانا یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. کون سے اعمال ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ وہ ہے، ان میں ہے ایک عمل ریاکاری، جسے شرک اصغر بھی کہا گیا، چھوٹا شرک بھی جسے کہا گیا. ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے عمرہ کرنا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہی کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ ریاکاری ہوتا ہے. اور اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جائے تو ریاکاری اس عمل کو برباد کر دے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کئی دلائل ہیں، مختصراً اشارہ کر رہا ہوں. سورہ ماؤن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور ان لوگوں کے لیے یراؤون جو دکھاوا کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں.